سورہ بقرہ آیت 43 و اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ پورے قرآن میں اگر آپ چیک کریں، چاہے شیعہ کا قرآن ہو یا سنی کا قرآن ہو، اپروکسیمیٹلی لفظ نماز 83 ٹائمز قرآن میں مینشن ہوا ہے، لیکن قرآن میں یہ نہیں بتایا گیا کہ کیسے نماز پڑھنی ہے، ہاؤ ٹو پرے، نماز کی سٹرکچر کیا ہے، اس کی باڈی کیا ہے، اس کی تشکیل کیا ہے، شکل کیا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے۔ اٹس ناٹ ریٹن اینی ویئر ان دا قرآن، لیکن پھر بھی شورٹ میں ایک آیت قرآن کی ملتی ہے جو ہمیں مختصر سی شکل بتاتی ہے، جیسے سورہ اعراف آیت 29، عبادت اس طرح کرو جس طرح اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور جیسے اللہ کی طرف واپس پلٹ کر جانا ہے، یعنی پیدائش کے وقت بھی ہمارے ہاتھ کھلے رہتے ہیں اور دنیا سے جاتے وقت ہماری باڈی پڑی رہتی ہے اور ہاتھ کھلے رہتے ہیں۔ آئیے احادیث کی طرف چلتے ہیں، نبی اکرم کیسے نماز پڑھتے تھے۔ حدیث کلیکشن کی 6 میجر بکس میں جو شمار ہوتی ہے، ان میں سے تھرڈ جو تیسرے نمبر کی سب سے بڑی بک ہے، سنن ابو داؤد شریف، امام ابو داؤد سلیمان ابن اشعث سجستانی کی۔ اس کتاب میں میمون مکی سے ایک روایت ملتی ہے کہ میمون مکی جو راوی ہے وہ حضرت ابن عباس کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حاضر ہونے کے بعد اس نے ابن زبیر کی نماز کے بارے میں ان سے پوچھا کہ میں نے ابن زبیر کو ایسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کہ کسی کو ان جیسا پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھنا چاہتے ہو تو عبداللہ ابن زبیر جیسی نماز پڑھو، جیسے عبداللہ ابن زبیر نماز پڑھتے ہیں۔ اب میں آگے پیش کرتا ہوں کہ عبداللہ ابن زبیر کیسے نماز پڑھتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث 3971، عبداللہ ابن زبیر کیسے نماز پڑھتے تھے۔ قال کان ابن زبیر اذا صلی یرسل یدیہ، عبداللہ ابن زبیر جب بھی نماز پڑھتے تھے اپنے ہاتھ کھول لیتے تھے، یعنی ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے۔ یہ پورا ایک چیپٹر ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں 168، من کان یرسل یدیہ فی صلاۃ، یعنی وہ حضرات، وہ صحابہ کرام جو نماز میں ہاتھ کھلے رکھتے تھے، یعنی ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے، ان میں ایک عبداللہ ابن زبیر، اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا۔ اس کے بعد حدیث نمبر 3972، حضرت عبداللہ ابن یزید وہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید ابن مسیب کو کبھی نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھے ہوئے نہیں دیکھا، وہ جب بھی نماز پڑھتے تھے ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے۔ اسی طریقے سے بہت سے حضرات ہیں، اس میں 2 کا ذکر کرتا ہوں۔ اب دوسری کتاب میں دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے۔ المعجم الکبیر طبرانی کی، اس میں معاذ ابن جبل جو نریٹر ہے وہ حدیث بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے وقت دونوں ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرتے اور پھر ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دیتے، یعنی ہاتھ کھول کر نبی اکرم بھی نماز پڑھتے تھے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں مسلمانوں کا پہلا خلیفہ وہ کیسے نماز پڑھتا تھا۔ کتاب حلیۃ الاولیاء ابو نعیم اصفہانی کی، والیوم 9 پیج 135، اوتھینٹک روایت ہے۔ وہ لکھتے کہ میں نے کسی شخص کو محمد ابن ادریس شافعی سے زیادہ عمدہ نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے نماز کا طریقہ مسلم ابن خالد زنجی سے سیکھا، مسلم نے ابن جریج سے، ابن جریج نے عطا سے، عطا نے عبداللہ ابن زبیر سے، اور عبداللہ ابن زبیر نے ابو بکر سے، ابو بکر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نبی اکرم نے جبرائیل سے سیکھا۔ اب عبداللہ ابن زبیر کیسے نماز پڑھتے تھے، آئیے چیک کرتے ہیں۔ امام بخاری کے استاد ابو بکر ابن ابی شیبہ لکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر جنہوں نے ابو بکر کو نماز پڑھنا سکھائی، ابو بکر کا نواسا، وہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 3971، اور اسی کے ساتھ ایک اور حدیث ملتی ہے 3970 اسی کتاب میں، حضرت حسن اور حضرت ابراہیم نماز میں جب بھی نماز پڑھتے تھے ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے، کیونکہ ابن زبیر نے اپنے نانا ابو بکر سے نماز سیکھی اور ابو بکر نے رسول اللہ سے اور رسول اللہ نے جناب جبرائیل سے، تو ثابت ہوا کہ یہ تمام ہستیاں ہاتھ کھول کر نماز پڑھتی تھی، جس طریقے سے شیعہ حضرات ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے، اور پیغمبر اکرم بھی اور صحابہ کرام بھی ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے۔
سنن ابو داؤد میں ایک حدیث اور ملتی ہے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الی الصلاۃ یرفع یدیہ حتی یحاذی بہما منکبہ ثم یکبر حتی یقر کل عظم فی موضعہ معتدلا۔ نبی پاک جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے اپنے ہاتھوں کو اپنے کانوں تک لے جاتے، بلند کرتے، اور پھر اس کے بعد تکبیر کہتے، اور پھر ہر عضو کو اپنی اپنی جگہ پر عادی حالت میں قرار دیتے تھے، یعنی واپس پلٹا دیتے تھے، ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے۔ سنن ابو داؤد کا پیج نمبر 289 پر حضرت عباس ابن سہل سعدی کا بیان ہے کہ حضرت ابو حمید سعدی، حضرت سہل ابن سعد اور حضرت محمد ابن سلمہ ایک مقام پر جمع ہوئے اور وہ رسول اللہ کی نماز کا ذکر کرنے لگ گئے۔ اس پر حضرت حمید نے فرمایا کہ میں رسول اللہ کی نماز زیادہ جانتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرما ہو کر اللہ اکبر کہا کرتے، اس کے بعد دونوں دستے اقدس اٹھایا کرتے، پھر جس وقت رکوع والی تکبیر کہا کرتے تو دونوں دستے اقدس اٹھایا کرتے، پھر رکوع سے فراغت پا کر یوں ہی کیا کرتے اور بالکل سیدھے کھڑے ہو جایا کرتے حتیٰ کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پر لوٹ آتا، یعنی ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے۔ علامہ ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں ایک چیپٹر ہے من کانا یرسل یدیہ فی صلاۃ، یعنی کون کون نماز میں ارسال الیدین کرتا تھا، نماز ہاتھ کھول کر پڑھتا تھا۔ اس چیپٹر میں انہوں نے اصحاب رسول اور تابعین کے ان افراد کا ذکر کیا جو نماز ہاتھ کھول کر پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 3973 ابراہیم نخعی ہاتھ کھول کر نماز پڑھتا تھا۔ حدیث نمبر 3974 عبداللہ ابن زبیر ہاتھ کھول کر نماز پڑھتا تھا۔ حدیث نمبر 3975 سعید ابن مسیب ہاتھ کھول کر نماز پڑھتا تھا۔ عبداللہ ابن ایذا نے کہا کہ میں سعید ابن جبیر کے ساتھ طواف کر رہا تھا، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو ایک ہاتھ دوسرے پہ رکھے ہوئے تھا، یعنی ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ رہا تھا۔ سعید ابن جبیر اس شخص کے پاس گئے اور اس کے ہاتھوں کو کھول دیا، پھر واپس آ گئے، یعنی اس کی غلط نماز کو صحیح کر دیا۔ یہ سب احادیث جو میں پیش کر رہا ہوں، حدیث نمبر 3973 3974 3975 3976 3977، یہ سب احادیث مصنف ابن ابی شیبہ میں آپ کے سامنے جو پیش کر رہا ہوں، آپ ایک ایک چیز زوم کر کے پاز کر کے ویریفائی کر سکتے ہیں۔ یہ سب احادیث کتابوں میں موجود ہے، وہ افراد جو ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے، اور یہ ابھی بھی گوگل پر کہیں بھی کسی بھی طریقے سے آپ چیک کر کے ویریفائی کر سکتے ہیں۔ امام مالک کو ماننے والے جو بھی لوگ ہیں، جو بھی ان کی تقلید کرتے ہیں اور ان کو مانتے ہیں، بخاری شریف میں آیا ہے کہ امام مالک بھی ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے، ارسال الیدین کے قائل تھے۔ کتاب کا نام نیل الاوطار میں قاضی شوکانی۔ ابن منذر نے ابن زبیر حسن بصری نخعی کے متعلق روایت کی ہے کہ وہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے اور دائیں کو بائیں پر نہیں رکھتے تھے۔ نووی نے ابن سعد سے نقل کیا ہے اور مہدی نے بحر میں قاسمیہ و ناصریہ اور امام محمد باقر سے بھی ارسال الیدین یعنی ہاتھ کھول کر پڑھنا نقل کیا ہے۔